السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قرطاجنہ قسط نمبر 18۔ شارق قرطاجنہ کی مجلس خصوصی کی تمام پیمانوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہوا دفاعی بیڑے کے امیر البحر کے عہدے تک جا پہنچا۔ وہ ابھی تک مہا پجاری کے گھر میں ہی اس کا بیٹا بن کر رہ رہا تھا۔ کلاڈینا اور دانیال شہر قرطاجنہ کے خوبصورت محلے میں اپنا الگ مکان لے کر رہنے لگے تھے۔ کدار نے مستقل طور پر مندر میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی اور مہا پجاری نے ایک اچھی سی لڑکی دے کر کدار کی شادی بھی کروا دی تھی۔ اب کدار ملکرت کے مندر کا ایک ملازم تھا اور مندر کے احاطے میں اس کا اپنا بھی ایک گھر تھا۔ سنتوش اور شیتل کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جبکہ شارق ابھی تک کلاڈینا سے اظہار محبت نہ کر سکا تھا۔ وہ کرتا بھی کیسے؟ دعوت والے دن سے لے کر آج تک وہ ایسا مصروف ہوا تھا، کسی کچھ اور کرنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ لیکن آج وہ تمام کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 15 دن سے بیڑے پر تھا، لیکن آج وہ قرطاجنہ شہر آیا تھا۔ وہ مہا پجاری سے اجازت لے کر قرطاجنہ میں اپنی الگ رہائش خریدنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مکان خریدتے ہی وہ دانیال سے کلاڈینا کا ہاتھ مانگ لے گا۔ یہی باتیں سوچ کر وہ آج مندر آیا تھا۔ اس نے اپنے دل کا خیال سنتوش اور شیتل کے سامنے بیان کیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شارق کے خیال کی بھرپور تائید کی اور سنتوش نے کہا کہ بابا سے کہہ کر ہم کوئی اچھا سا مکان خریدیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد کھانے کے دسترخوان پر شارق اور کہوبال کی ملاقات ہوئی۔ مہا پجاری بھی شارق کا ارادہ جان کر بہت خوش اور یہ طے پایا کہ شارق کل ہی اپنے لیے ایک خوبصورت مکان دیکھے اور چند ہی دنوں میں اس کی شادی کی بات آگے بڑھائی جائے۔ اگلے دن شارق نے قرطاجنہ شہر میں اپنا مکان خرید لیا، لیکن ابھی وہ اپنے مکان میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے شام تک بیڑے پر واپس پہنچنا تھا۔ یہ کام تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ خود کو ایک قرطاجنی شہری ہونے کا پورا احساس دلانا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ قرطاجنہ کے دفاعی بیڑے کا امیر البحر تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کی طرف سے دی گئی رہائش میں بھی مقیم ہو سکتا تھا۔ ایک سپہ سالار کو حکومت قرطاجنہ قلعہ بیرسا کے احاطے میں اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش دے سکتی تھی، لیکن اس نے اپنا ذاتی مکان خریدنا پسند کیا۔ وہ دل سے ایک سچا قرطاجنی بننا چاہتا تھا تاکہ جنگ میں بھی وہ اس شہر کے ساتھ اپنی سچی وفاداری کا مظاہرہ کر سکے۔ شارق کا مکان دیکھنے کے لیے سب آئے اور یوں کئی روز بعد وہ سب ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ شاید انہی رشتوں نے ان سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا تھا۔ خاص طور پر کلاڈینا شارق کے مکان کو کسی اور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے شام کا کھانا ایک ساتھ کھایا۔ کدار کی نوبہتہ بیوی نے ان کے لیے خاص افریقی کباب بنائے تھے۔ شیتل اور کلاڈینا نے بھی مختلف چیزیں پکائی۔ کھانا بہت لذیذ تھا، سب نے خوش ہو کر کھایا اور پھر قہوہ پینے لگے۔ دانیال نے کہا، شارق بہت بہت مبارک ہو، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو یہاں چلے آئے۔ مارفس کے جزیرے پر موجود تناؤ کی کیفیت کسی شہری کو بھی آزاد خیالی کے ساتھ نہ رہنے دیتی ہوگی۔ شارق نے دانیال کی بات پر سر ہلا دیا۔ خیر مبارک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مارفس پر ہر شہری کے اعصاب تنے رہتے ہیں۔ اتنی بات کر کے اچانک شارق کے دل میں خیال آیا۔ اس نے دانیال سے سوال کیا، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ تجارت کا پیشہ اختیار کریں گے؟ نہیں، اب میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میری کچھ ذمہ داریاں باقی ہیں۔ ایک تو میری بہن کی شادی یعنی کلاڈینا کی شادی، اور دوسرا لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتوں سے بے خبر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا طریقہ ایجاد کروں جو بہت زیادہ مذہبی بھی نہ ہو اور لوگ اسے قبول بھی کریں۔ سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ بہرحال ابھی تو آرام کر رہا ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، میں اب قرطاجنہ چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ سب جانتے تھے کہ دانیال ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن کسی نے دانیال کو نہ ٹھوکا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے فیصلے سے خوش ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے دل میں ایک ارمان تھا، اور وہ یہ کہ کاش دانیال کو اس کی محبت مل جاتی۔ باتوں ہی باتوں میں دانیال نے شارق سے دریافت کیا، شارق تمہاری تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ تم دفاعی بیڑا سنوار رہے ہو نا؟ سنا ہے رومی افواج بہت جلد روانہ ہونے والی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، قرطاجنہ کو دفاعی جنگ لڑنی چاہیے یا باہر نکل کر دشمن کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرطاجنہ رومیوں کے لیے ناقابل تسخیر ہے۔ اس کی صرف ایک سمت کھلی ہے، باقی 3 سمتوں میں سمندر ہے۔ اگر ہم بحری بیڑا تیار نہ بھی کرتے تو بھی وہ دیوتاؤں کی دیوار پر نہ چڑھ سکتے، کیونکہ قرطاجنہ ایک سمندری چٹان کی طرح پانی کی سطح سے بہت اونچا ہے۔ دیوتاؤں کی دیوار گویا قرطاجنہ کی ناقابل تسخیر فصیل ہے، جس پر کمند بھی نہیں ڈالی جا سکتی اور نہ ہی کوئی سیڑھی لگائی جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ لوگ کوہ پیمائی کر سکتے ہیں، رخنوں دراڑوں سوراخوں میں ہاتھ پاؤں جما کر اوپر شہر پر چڑھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ اوپر آئیں گے تو اہل قرطاجنہ کا بھرکس نکال دیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں قرطاجنہ کے لیے دفاعی جنگ ہی بہتر رہے گی۔ دانیال سمیت سب لوگ نہایت توجہ سے سپہ سالار شارق کی بات سن رہے تھے۔ سنتوش نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، کمال ہے،
اگر ایسی بات ہے تو پھر دفاعی بیڑا کیوں تیار کیا گیا؟ دیوتاؤں کی دیوار کے ہوتے ہوئے دفاعی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ دشمن ہمارے پانی کے راستے نہ کاٹ سکے اور کرتاجنا کی سمندری حدود میں دشمن کا کوئی جہاز داخل نہ ہو سکے، کیونکہ اگر دشمن کرتاجنا کی فصیل تک پہنچ گیا تب وہ رسد و کمک کے ہمارے سمندری راستے کاٹ دے گا۔ ہمارا بیڑا دشمن کے جہازوں کو شہر کے نزدیک نہ بھٹکنے دے گا۔ شارک نے سنتوش کو جواب دیا۔ سب دلچسپی سے آنے والی جنگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ دانیال نے اپنی طرف سے کہا، اصل جنگ تو شارک کی فوج لڑے گی، باقی افواج تو شہر بند ہو کر لڑے گی، لیکن شارک شہر سے باہر ہوگا۔ بالفاظ دیگر میدان جنگ میں یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ سب لوگ شارک کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ شیتل نے مسکراتے ہوئے شارک سے پوچھا، بھیا کرتاجنا کی 2 افواج ہیں، ایک بحری اور دوسری بری۔ آپ بحری فوج کی سپہ سالار ہے، بری یا زمینی فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح کوئی بہادر آدمی ہے؟ ہاں، وہ بہت بہادر آدمی ہے، میں اس سے مل چکا ہوں۔ مجھ پر تو کرتاجنی حکومت کو اتنا بھروسہ نہیں، صرف میری قابلیت کی وجہ سے مجھے لیا گیا ہے اور میرے آس پاس بہت سے وفادار کرتاجنی سالاروں کو میرے کام کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس پر حکومت کو مکمل بھروسہ ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف لڑنے کا طویل تجربہ رکھتا ہے۔ سب کے منہ سے فوراً نکلا، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ برتھاس۔ شارک کے منہ سے برتھاس کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ کلاڈینا کے بدن سے روح نکل گئی۔ برتھاس؟ یہ کیا نام لے دیا شارک نے؟ کلاڈینا کے لیے نام بہت سے معنی رکھتا تھا۔ وہ بری طرح سرپٹا گئی، اپنی جگہ پہلو بدلنے لگی۔ ان سب دوستوں میں صرف شیتل کلاڈینا کی تفصیلی کہانی سن چکی تھی۔ وہ برتھاس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، اسے بھی بے پناہ حیرت ہوئی۔ کلاڈینا تو یہ سوچ سوچ کر مری جا رہی تھی کہ جس برتھاس کی قید سے وہ جال پر کھیل کر بھاگی، آج بھی اسی برتھاس کی زیر کمان کرتاجنا میں مقیم تھی۔ شارک اپنی روح میں بولتا رہا، وہ بہت بڑا فاتح ہے، اس نے رومیوں کو ناک کو چنے چبوائے، اس نے ارمیندس کے 70,000 کے لشکر کو شکست فاش دی۔ حقیقت میں تو بریوں یا بحری افواج کا سپہ سالار برتھاس ہی ہے۔ وہ آیا تھا میرے جہازوں پر، اسے میرا کام دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ ہم دونوں اچھے دوست بن گئے ہیں۔ وہ خشکی پر دشمن کا صفایا کرے گا اور میں پانی میں۔ کلاڈینا کے لیے کمرے میں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ برتھاس کے ساتھ اس کی انگنت یادیں وابستہ تھی۔ وہ برتھاس کو کیسے بھول سکتی تھی جس کے ساتھ اسی زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہوا تھا جو ایک عورت کو اپنے شوہر کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ وہ 5 سال کے قریب برتھاس کے پاس رہی تھی۔ برتھاس کی سب سے پسندیدہ داشتہ کے طور پر اس وقت متصاد برتھاس کا وہ رویہ جو کلاڈینا کے لیے سب سے جدا تھا۔ باقی سب کے لیے وہ ایک سفاک درندہ تھا، اور سفاک تو وہ کلاڈینا کے لیے بھی تھا، لیکن کلاڈینا کے ساتھ اس کی کچھ اور بھی وابستگی تھی، اور وہ بہت ہی انوکھی وابستگی تھی۔ اس نے کلاڈینا کو قید بھی رکھا تھا اور یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملے وہ فرار ہو جائے۔ کیسی عجب بات ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ برتھاس دنیا میں صرف ایک ہی عورت کی عزت کرتا تھا، اور وہ تھی کلاڈینا۔ جس دن اس نے محسوس کیا کہ کلاڈینا اپنی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتی، اس دن سے اس نے اپنی خوابگاہ میں کلاڈینا کو بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے کلاڈینا کا خیال رکھتا تھا۔ کلاڈینا کے دل میں بھی اس کے نفرت بھی تھی اور محبت بھی۔ شارک کبھی باتیں ہی کر رہا تھا کہ کلاڈینا ایک جھٹکے سے اٹھی اور سب کو اپنی طرف دیکھتا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اصل میں اس کی طبیعت میں ہی جان آ گیا تھا، اس کے بدن پر زلزلہ طاری تھا، اور یہ سوچ سوچ کر اسے کچھ ہو رہا تھا کہ برتھاس کرتاجنا میں ہی موجود ہے۔ شارک بات کرتے کرتے اچانک رک گیا، حیرت سے کلاڈینا کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کلاڈینا کے اچانک اٹھ جانے پر سب حیرت زدہ تھے، لیکن شارک تو اپنے آپ میں خفیف ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے کلاڈینا اٹھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بری طرح ڈر گیا۔ آج کئی دن بعد اس نے کلاڈینا کا ایسا برتاؤ دیکھا تھا، حالانکہ وہ غلط سمجھ رہا تھا۔ کلاڈینا اٹھ جانا اس کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو برتھاس کا ذکر سنتے ہی مضطرب ہو گئی تھی۔ جب تک بیٹھی رہی اپنا اضطراب چھپاتی رہی، لیکن پھر بالآخر اسے اٹھنا پڑا۔ دانیال نے بات جاری رکھنے کے لیے شارک سے پوچھا، کیا تمہیں مجلس خصوصی کے اجلاسوں میں بھی بلایا جاتا ہے؟ شارک کا ذہن تو کلاڈینا کی طرف تھا، لیکن پھر بھی اس نے دانیال کی بات کا جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں بلایا جاتا۔ وہاں خالص کرتاجنوں کو شامل کیا گیا ہے، البتہ مجلس عامہ کے اجلاسوں میں میں شریک ہوتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی کرتاجنا کی کنواری کو دیکھا؟ یہ سوال شیتل نے کیا تھا۔ شارک نے جواب دیا، نہیں دیکھ سکا۔ وہ جس جھروکے کے میں بیٹھتی ہے اس کے سامنے جالی دار پردہ لٹکتا رہتا ہے۔ شارک سوالوں کے جواب تو دے رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات نے کلاڈینا کو مغموم کر دیا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ دانیال نے اندازہ لگا لیا کہ شارک کا محفل میں ذہنی طور پر حاضر نہیں، چنانچہ دانیال نے چاہا کہ محفل برخاست کر دی جائے۔ واپس گھر آ کر دانیال نے کلاڈینا سے سوال کیا، کلاڈینا تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم شارک کو دیکھتے ہی بدل جاتی ہو۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے تمہیں محفل سے اٹھنا پڑا؟ وہ بیچارہ تمہیں دل سے چاہتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ تم خوش رہو، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس دن کی ضیافت میں تمہارا اشارہ پا کر اس نے بحری سالار بننا قبول کیا، لیکن تم ہو کس کی طرف دیکھتی تک نہیں۔
دانیال نے آج پہلی مرتبہ کلاڈینا سے پوچھا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ اس کا یہی رویہ دیکھتا آیا تھا۔ کلاڈینا کا تو رنگ فق ہو گیا، وہ دانیال کے سامنے ہمیشہ ایک معصوم اور سعادت مند بچی بن جایا کرتی تھی۔ دانیال نے کبھی اسے ڈانٹا نہ، اور نہ ہی حسرت تھی کہ وہ کبھی سے دانیال کسی بات پر ڈانٹے۔ آج اس کی حسرت پوری ہو گئی، وہ دل میں خوش ہوئی۔ اس نے فوراً کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دانیال سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کلاڈینا کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ مانس نے کلاڈینا کے چہرے کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک دانیال کی آنکھوں میں سوچ کی گہرائی بڑھتی ہوئی نظر آئی، پھر یکلخت دانیال کی آنکھوں میں ایک ساتھ بے پناہ چمک پیدا ہوئی۔ اس نے بھویں اچکائیں اور پھر سکیڑ لی، پھر ایک دم اس کے منہ سے نکلا، او میرے خدا! دانیال نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی کنپٹی پر مارا۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ اچھا، تو سپہ سالار برتھاس ہی وہ برتھاس ہے جسے تم نے اپنے آپ بیتی میں برتھاس کہہ کر پکارا تھا۔ تم نے تو اپنے لہجے کی وجہ سے برتھاس کہا ہوگا، لیکن میں نہ سمجھ پایا۔ دانیال کی ذہانت سے کلاڈینا پہلے ہی واقف تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ دانیال برتھاس کا نام سنتے ہی کہانی سمجھ گیا ہوگا، لیکن آج دانیال چونک گیا تھا۔ وہ اس وقت سمجھ نہ سکا۔ اس نے بے اختیار ہو کر کلاڈینا کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی! دانیال کے منہ سے بس اتنا نکلا۔ کلاڈینا کو آج صدیوں بعد کسی نے یوں پناہ دی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شارق اگلے دن بیڑے پر واپس چلا گیا۔ اس بار اس کا دل بہت دکھی تھا، کوئی کام کرنے کا اس کا جینا چاہ رہا تھا۔ قرطاجنہ کی حفاظت کا جذبہ بھی سر پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خاص جہاز کے عرشے پر آ کر تنہا بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دور کھلے سمندر پر گڑی ہوئی تھی۔ شارق کا بیڑا شہر کی سمندری اطراف میں فصیل کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس بیڑے میں چھوٹے بڑے 240 جہاز تھے۔ شارق اپنا جہاز اس قطار میں نہیں رکتا تھا، بلکہ وہ سب کی نگہبانی کرتا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتا رہتا۔ شارق کا جہاز فی الحقیقت ایک بڑی کشتی تھا، جسے رفتار کے حوالے سے تیز بنایا گیا تھا کہ جیسے بجلی کا کوندا۔ اسی طرز کے 12 جہاز شارق کے دستے میں شامل تھے۔ وہ اپنی مشقوں کے دوران جب ایک ساتھ لپکتے تو یوں لگتا جیسے جہاز نہیں بلکہ تیر جا رہے ہیں۔ 12 جہازوں اور 20 تیز رفتار کشتیوں کا یہ دستہ شارق نے خصوصی طور پر اپنے لیے الگ کیا تھا۔ یہ شارق کا ہراول دستہ نہیں تھا۔ شارق کا ہراول دستہ تو کئی کوس آگے سمندر میں صف بند تھا، جس میں 30 بڑے جہاز اور 272 لڑاکا کشتیاں شامل تھی۔ شارق کا یہ سارا نظام دیکھ کر سپہ سالار برتھاس بہت خوش ہوا تھا۔ یہ ایک اچھا نظام تھا۔ شارق اس وقت شہر کے قریب نہیں تھا، بلکہ اس کا جہاز اپنے ہراول سے بھی آگے دور سمندر میں گشت کر رہا تھا۔ یہ اس کی روز کی تربیت تھی۔ وہ ہمہ وقت چاقو چبند رہنے کے لیے پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ ابھی ہراول کے پاس نظر آتا تو تھوڑی دیر بعد دیوتوں کی دیوار کے سائے میں اپنے جہاز کے عرشے پر خاموش بیٹھا کلاڈینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت بیزار، تھوڑا سا غصہ، تھوڑی سی رنجش اور بہت سا گھلا ملا تاثر تھی۔ یکایک وہ چونک گیا۔ دور سمندر میں 2 کشتیاں اپنی طرف تیرتی دکھائی دی۔ وہ شارق کی جاسوس کشتیاں تھی۔ وہ سمندر میں بہت آگے تک گشت کیا کرتی تھی۔ ایک بار روانہ ہوتی تو کئی روز بعد لوٹتی۔ اس طرح کی کشتیوں کے کئی دستے تھے جو شارق نے دو کی تعداد پر مرتب کیے تھے۔ یہ کشتیاں چونکہ جاسوسی کے لیے بھیجی جاتی تھی، ان پر کوئی پرچم نصب نہ ہوتا۔ پرچم نصب کرنے کا حکم صرف اس وقت تھا جب کوئی ہنگامی خبر دینا مقصود ہو۔ شارق نے دوری سے دیکھ لیا تھا کہ دشمن آ رہا ہے۔ یہ تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ شارق کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دشمن تو ابھی رواں سے روانہ ہی نہ ہوا تھا۔ کم از کم قرطاجنہ کے جاسوسوں نے تو یہی اطلاع دے رکھی تھی۔ اور اب یہ لال جھنڈے! شارق کو سب کچھ بھول کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے ماتحتوں کو آوازیں دینے لگا۔ کشتیاں بالکل نزدیک آ گئی۔ جہاز اور کشتی ایک دوسرے کے پاس آنے لگی۔ پھر دونوں کشتیاں اور جہاز رک گئے۔ چھوٹے چھوٹے ڈنڈوں سے بنے ایک سیڑھی لٹکا دی گئی۔ کشتیوں کے جاسوس جہاز پر آگئے۔ سب سے آگے ہلوک کرتا اس نے شارق کو سلام کی اور ایک ہی سانس میں کہنے لگا، دشمن آ پہنچا ہے، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ پہلی اطلاع غلط تھی۔ میں نے ایک بڑا لشکر دیکھا ہے، سینکڑوں جہاز، ہم آسانی سے انہیں نہیں روک پائیں گے۔ یہ تو بہت بری خبر ہے۔ شارق ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن پھر آخر وہ شارق تھا۔ اس نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، اگر دشمن آ رہا ہے جس کو آنے دو، لیکن وہ کس طرف سے آ رہا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے پہلے بہت ضروری ہے۔ وہ شمال مغرب کی طرف سے سیدھا قرطاجنہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق اگر وہ اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو کل صبح تک وہ ضرور ہماری حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ ہلوکر نے اپنا اندازہ بتایا تو شارق کے منہ سے نکلا پھر شارق نے کہا، کیا تم نے تسلی کی ہے کہ وہ رومی لشکر ہی ہے؟ تم نے ان کے پرچم دیکھے؟ ہم نے پوری تسلی کی، وہ رومی لشکر ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر اطلاع غلط تھی۔ قرطاجنہ کے جاسوسوں کو گمراہ کیا جاتا رہا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ مجھے اپنا جاسوسی نظام روما تک پھیلانا چاہیے تھا۔ اچھا، تم فوری طور پر یہ کرو کہ قرطاجنہ اطلاع پہنچا دو۔ دھیان رکھنا شہر میں خوف و راز کا شکار نہ ہونے پائے۔ تمہیں صرف سپہ سالار برتھاس کو بتانا ہے اور بس۔
ہلوکا نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے قرطاجنہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شارک نے اپنے ماتحتوں کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ جہازوں کو آگے بڑھاؤ پوری رفتار سے، میں خود اس بیڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ شارک کا دستہ بحر روم میں آگے بڑھتا، انہیں پھر دور سے 2 کشتیاں آتی دکھائی دی۔ شارک اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ ان کا کوئی جاسوس دستہ لشکر کی اطلاع لا رہا ہے۔ شارک نے دوبارہ اپنے ملاحوں کو رکنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ دوسرے جاسوس دستے کی خبر بھی سن لے تاکہ دشمن کی طرف سے اچھی طرح تسلی کر لے اور مناسب فیصلہ کر سکے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی بھویں حیرت سے سکڑ گئی۔ سامنے سے آنے والی کشتیاں جاسوس کشتیاں نہ تھیں، بلکہ ظاہری طور پر وہ تو کسی خستہ حال ملا یا مچھیرے کی کشتیاں دکھائی دیتی تھی۔ وہ میلی کچلی ٹوٹی پھوٹی مچھیروں کی کشتیاں تھیں، لیکن ان کی رفتار حیران کن تھی۔ شارک کو کچھ غیر قدرتی سا لگا۔ اس کی زندگی سمندر میں گزری تھی۔ مچھیروں کی کشتی اتنی تیز رفتاری سے پانی پر نہ تیر سکتی تھی، اس پر متضاد ان کشتیوں کے بادبان ہی نہ تھے۔ تو پھر وہ کون سے جادو سے اتنی تیز چل رہی تھی؟ کیونکہ 8 ملاحوں اور 16 چپوں والی ایک عام کشتی کی رفتار اتنی تیز نہ ہوتی تھی جتنی کہ سامنے آنے والی مچھیرہ کشتیوں کی رفتار تھی۔ شارک نے شمار کے ان میں 8 کی جگہ 6 ملاح تھے، گویا 12 چپو۔ لیکن ایک چیز حیران کن تھی، کشتی کے بیچوں بیچ ایک گول سا گنبد تھا جو بالکل بند تھا۔ شارک نے سوچا ہو سکتا ہے اس گنبد میں جہاز کھینے والا کولو ہو، لیکن آخر وہ کیسا کولو تھا جو اس نے چھوٹی سی گنبد میں تھا جہاں نہ کوئی جانور چل سکتا تھا اور نہ انسان۔ شارک کے جہازوں کے عرصے پر موجود اس کے سپاہی اور افسران کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ غیر قدرتی رفتار سے چلتی وہ عجیب و غریب گنبد والی بدنما کشتیاں سیدھی شارک کے جہاز کی طرف آئی۔ شارک کا جہاز ابھی کھڑا تھا، دونوں مچھیرہ کشتیاں جہاز کے ساتھ لگ گئی اور پھر اگلے لمحے ان کشتیوں میں موجود ملاحوں نے ایک چیز اوپر شارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیڑھی ڈالیے، ہم قرطاجنی جاسوس ہیں۔ شارک کا شک دور نہ ہو، بے شک بات کرنے والا خالص کارتھی لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کا حلیہ مچھیروں جیسا تھا۔ وہ رومی بیڑے کا جاسوس بھی ہو سکتا تھا، لیکن شارک نے بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ اپنے ساتھی کو چکنا رہنے کے لیے کہا اور خود قرطاجنی جاسوسوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ اسے سب ملاحوں کے چہرے پر کوئی عجیب چیز نظر آئی، سب کی آنکھوں میں زندگی اور حرارت اور شکرے جیسی چمک تھی۔ شارک کے دل سے آواز ہے کہ ضرور یہ کوئی خاص لوگ ہیں، ان میں ہر ایک خاص تھا۔ سیڑھی ڈال دی گئی اور دونوں کشتیوں کو قرطاجنی جاسوس جہاز پر لے آ گئے۔ سب سے پہلے کہ دھرمر تنومند اور چست و چالاک ملاح اوپر آیا، اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت نوجوان ملاح جس نے باقیوں کی نسبت بھاری بھرکم لباس پہن رکھا تھا جہاز پر چڑھایا۔ سب ملاحوں کے سروں پر مخصوص میلی پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں، وہی پگڑیاں جو عام طور پر ملاح سمندر میں سر کو دھوپ سے بچانے کے لیے باندھتے ہیں۔ شاید خوبصورت نوجوان ان کا جاسوسوں کا سربراہ تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی تھی۔ اس نوجوان نے شارک کے ساتھ براہ راست بات کی، لیکن جب وہ بولا تو نہ جانے کیوں شارک کو کچھ غیر قدرتی سا لگا۔ خوبصورت نوجوان نے شارک سے کہا، میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شارک کا ماتھا ٹھنکا، اس کی چھٹی اس نے کچھ نامونوسی گھنٹیاں بجائی اور وہ پوری طرح چکنا ہو گیا۔ شارک کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے سر کو یوں جھٹکا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا جائے گا، اور نوجوان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اندر آؤ میرے ساتھ۔ شارک آگے چل پڑا اور خوبصورت قرطاجنی جاسوس پیچھے پیچھے۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز کے ایک الگ کمرے میں داخل ہوا۔ قرطاجنی جاسوس بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ قرطاجنی جاسوس نے کمرے میں داخل ہوتے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے نہایت پھرتی سے دروازے کی کواڑ بند کر کنڈی اوپر چڑھا دی۔ شارک کا ہاتھ بے اختیار اپنی شمشیر کے دستے پر چلا گیا اور قرطاجنی جاسوس جو ہی کنڈی چڑھا کر موڑا تو شارک کے ہاتھ میں شمشیر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اگلے لمحے اس کے منہ سے زوردار کہکا نکل گیا۔ شارک نے نوجوان کا کہکا سنا تو اس کی دماغی حالت گڑگڑانے لگی، کیونکہ کہکے میں بھی بہت کچھ غیر قدرتی سا لگ رہا تھا۔ وہاں اسے قرطاجنی جاسوس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت بہادر ہو، لیکن تم تو ڈر گئے۔ شارک خفیف سا ہو گیا۔ اس کی خفیف ہونے کی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں پہنا شمشیر لیے ہوئے تھا اور سامنے موجود قرطاجنی جاسوس نے ابھی تک تلوار کے دستے پر ہاتھ تک نہ رکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مانس نے کیسی حرکت کی کہ شارک کی آنکھیں شدت سے پھیل کر پھٹنے کو آ گئی۔ قرطاجنی جاسوس نے اپنی مونچھ کو پکڑا اور بڑے آرام کے ساتھ اپنے چہرے سے الگ کر لیا۔ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تمہارے سامنے ظاہر نہ ہوتی، لیکن اچانک حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب اگر ہم فوری طور پر دانش مندی کا مظاہرہ نہ کریں تو قرطاجنہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہمیں اپنے بحری سالار معبرس نے جو اطلاع بھیجی تھی، اس کے مطابق روما کا لشکر ابھی بیڑوں میں سوار نہ ہوا تھا، لیکن بوڑھے معبرس کو دشمن نے دھوکہ دیا۔ روما میں اب بھی بظاہر ایک بڑی لشکر جہازوں پر سوار ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہے، لیکن حقیقی لشکر ہمارے سروں پر آن پہنچا ہے۔ یہ لوگ مغرب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رومی لشکر نہایت خفیہ طریقے سے روانہ ہوا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر قرطاجنہ کی طرف بڑھا۔ ظاہر ہے اس لشکر کی مدبھیڑ پورے سفر میں ہمارے کسی دستے کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو ہمیں ضرور خبر مل گئی ہوتی۔ معبرس کوناڈس کے ساتھ الجھا رہا اور نوجوان بحری سالار شیراٹن ایک بڑی بحری فوج لے کر قرطاجنہ آ پہنچا۔
ہم کچل دیے جائیں گے، اس کے پاس حالات، ہم کچل دیے جائیں گے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ان کے سارے جہاز شہر کو گھیر لیں گے اور بڑی فوج خشکی پر اتر کر شہر کے سامنے کلیم کوڑوں کی طرح جمع ہو جائے گی۔ شہر کی اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس سمندر کے سینے پر موجود ہر شخص کی نسبت تم میرے زیادہ قریبی ہو، اگر تم ساتھ دو تو میں بھی رومی لشکر کو شکست دے سکتی ہوں۔ شارک ہکا بکا ہو کر اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا جو ملاحوں کے لباس میں ملبوس و مشیروں کی کشتی میں بیٹھ کر ایک مرد قرطاج میں جاسوس کی حیثیت سے اس کے پاس آئی تھی۔ شارک اب بھی کچھ نہ سمجھ پایا کہ وہ کون ہے، کبھی تو لگتا جیسے آسمان سے کوئی دیوی اتر آئی ہے اور اسی لیے وہ اس کی منہم باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر شارک نے تنگا کر پوچھ لیا، لیکن آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ میں آموسا ہوں، تم مجھے جافیکس بھی کہہ سکتے ہو، اور شاید قرطاجنہ کی کنواری بھی۔ شارک کی کانوں میں الفاظ پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کے بدن کا لہو یک لخت الٹی طرف بہنے لگا۔ دل نے کسی انڈولی کی طرح لمبا چکولا کھایا اور آنکھیں کئی طرح کے رنگوں سے آن واحد میں چمک اٹھی۔ قرطاجنہ کی کنواری اور اس حلیے میں شارک کے پاس یہ کیا ماجرا تھا؟ شارک یک لخت مدب ہو گیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، دانیل بھیا نے جیسا بتایا تھا اب بالکل ویسی ہی ہیں، اور اب بھی میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قدر اپنائیت کے ساتھ اپنا کیوں کہا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو میرے سامنے ظاہر کیا۔ حیرت ہے میں ادھیڑ عمر سپاہی کو بھی نہیں پہچان سکا جو آپ سے پہلے جہاز میں سوار ہوا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا ہے، وہ گھور تاب ہے نا، آپ کا سرفروش۔ ہاں وہ سارے میرے سرفروش ہیں، چیتے کی طرح مستعد اور شاہین کی طرح تیز۔ مجھے ان کی وفاداری پر کوئی شک نہیں کیونکہ وہ سالوں سے میرے ساتھی ہیں، لیکن پھر بھی شارک تم میرے اپنے ہو۔ شارک کے لیے یہ اعزاز اتنا بڑا تھا کہ اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنی جذباتی کیفیت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی حالت بگڑ جاتی۔ مانس نے اکلاتے ہوئے موسیٰ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی شمشیر نیام میں ڈال لی اور خود بھی پاسوں کی تپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی، آپ حکم کیجئے، کیا کرنا ہے؟ میں آپ کے حکم پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا۔ آموسا بہت حسین تھی، حالانکہ اب وہ لڑکی نہیں ایک عورت کی عمر میں تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی، لیکن اس کے شباب اور حسن و شباب میں تنکا پر کمی نہ آئی تھی، بلکہ اضافہ ہوا تھا۔ نوجوانی میں دبلی تھی، لیکن اب اس کا جسم سڈول اور صحت مند تھا۔ نکلتا ہوا قد اور حسین چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں، اور ان سب پر متضاد اس کی ذہانت۔ شارک تو مسحور ہو گیا۔ آموسا نے بات کی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر کچھ ایسی تدبیر کریں جس سے دشمن قرطاجنہ تک نہ پہنچ سکے۔ ابھی دن کا وقت ہے، ہمارے دشمن کا بیڑا رات بھر سفر کر کے صبح سویرے نکلنے سے پہلے دیوتوں کی دیوار کے پاس ہوگا، لیکن اگر ہم رات کی تاریکی میں اسے کسی طرح کے کاری ضرب لگا دیں تو کچھ وقت کے لیے ضرور رک جائے گا، اور اس وقت میں ہم نئی حکمت عملی تیار کر چکے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہراول دستے کو برق رفتاری سے آگے لے جاؤ، اور آدھی رات کے وقت جب تم رومی لشکر کے نزدیک پہنچو تو اس کو ایک شدید ضرب پہنچاؤ۔ جیسے تیسے کر کے یہ کوشش کرو کہ ہمیں کچھ وقت مل جائے۔ ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس کی بھرپائی کا یہی ایک طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے۔ اس شب خون کے فوراً بعد تمہیں ایک کام کرنا ہے، لیکن وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ آموسا کی بات مکمل ہوئی تو شارک نے پورے عزم کے ساتھ کہا، یقین کیجئے میں آپ کی آمد سے پہلے بالکل یہی فیصلہ کر چکا تھا، میں یہی کرنے والا تھا۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ ہمیں اب بہت وقت چاہیے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس مختصر وقت میں ہم کیا کر لیں گے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک بار وقت تو ملے۔ میں قرطاجنہ کو کسی قیمت پر ہارنا نہیں چاہتی، لیکن شب خون کے بعد مجھے کیا کرنا ہے آپ مجھے کب بتائیں گی اور کیسے؟ میں بس تمہیں مل لوں گی، اس طرح جیسے اب مل لیا۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، لیکن میں نے جو تمہیں کہا ہے تم وہی کرو۔ اتنا کہہ کر آموسا یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے شارک، اب میں چلتی ہوں۔ شارک ہونکو کی طرح آموسا کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آموسا نے کمرے سے نکلنے سے پہلے شارک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور شارک سے سوال کیا، لیکن آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ ہم نے آج سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، تم کچھ بھول رہے ہو۔ میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا ہوا، لیکن گھور تاب تو تمہارے ساتھ کئی دن سفر کرتا رہا۔ شارک کی سمجھ میں آ گیا کہ گھور تاب نے ہی آموسا کو اس کی پہچان کرائی ہوگی۔ آموسا نے دروازے کی کنڈی ہٹائی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی عجیب و غریب کشتی جس طرف سے آئی تھی اسی طرف کو اڑی چلی جا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، قرطاجنہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔